کبھی سوچیں اس انداز سے، صحابہ جہاں سے گزرے ہیں لوگوں نے کہا کہ یہ انسان نہیں، فرشتے ہیں۔ صحابہ کو زبان نہیں آتی تھی، یہ مصر کی، یہ ٹیونس کی، یہ مراکش کی، یہ الجزائر کی زبانیں عربی زبانیں نہیں تھیں۔ صحابہ یہاں سے گزرے، ان کو گزرتا ہوا دیکھ کر یہ ملکوں کے ملک اسلام میں داخل ہوئے، اور صرف اسلام میں داخل نہیں ہوئے، اپنی زبانیں بدل دیں، اپنا لباس بدل دیا، اپنا رہن سہن بدل دیا، صرف صحابہ کے گزرنے سے، صرف صحابہ کی رات کو دیکھنے سے، صرف صحابہ کے دن کو دیکھنے سے، صرف صحابہ کے ساتھ معاملات کرنے سے۔ یہ اللہ کے نیک بندے جہاں چلے گئے ہیں، ہدایت ساتھ لے کر گئے ہیں، جہاں سے گزر گئے ہیں، وہاں رحمتیں ہی رحمتیں اللہ نے نازل کر دی ہیں۔ آج جہاں ہم جاتے ہیں وہاں مصیبت بن کر جاتے ہیں، جہاں ہم رہتے ہیں مصیبت بن کر رہتے ہیں۔ ہم اپنے ملکوں کے اندر بھی مصیبت ہیں، ہم دوسروں کے لیے بھی مصیبت ہیں، صرف اس لیے کہ آج میں نے اپنے آپ کو مسلمان کہا، اسلام نہیں سیکھا۔ میں نے آپ کو آپ کا امتی کہا، لیکن آپ کا امتی کیسے ہوتا ہے کبھی نہیں سیکھا۔ میں نے نماز کا نام لیا ہے، نماز میری ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن کیا کہتا ہے کبھی ہم نے قرآن سے نہیں پوچھا۔ میں نے حدیث پڑھی ہے، لیکن حدیث ہم سے کیا چاہتی ہے کبھی ہم نے اس پر غور نہیں کیا۔ ہمارا سارے کا سارا فکر اور ساری کی ساری مصیبت جو ایک بھوت کی طرح ہمارے سروں پر سوار ہے کہ میری جیب بھر جائے، بس کسی کی جیب کاٹ کر میری جیب بھرے، کسی کا گلا کاٹ کر میری جیب بھرے، کسی کو مصیبت میں ڈال کر بھرے، کسی کو روتا ہوا چھوڑ کر میرے پاس 10 مکان ہو جائیں، میں مالدار بن جاؤں۔ یہ کہاں لے کر جانا ہے اتنا مال؟ یہ رہ جانا سارے کے سارا یہیں۔ کم سے کم درجہ اسلام کا یہ ہے کہ اپنے شر سے دوسرے کو بچایا جائے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان دوسروں کے حق کو ادا کرے۔ بہترین درجہ یہ ہے جو ایک مسلمان کا، خیر الناس من ینفع الناس، بہترین آدمی وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع پہنچانے والا ہے۔ درخت خود اس کو ضرورت نہیں، دوسروں کو سایہ دیتا ہے۔ سمندر دوسروں کی پیاس بجھاتا ہے، خود پانی نہیں پیتا۔ جتنے پھلدار درخت ہیں ان کے پھلوں سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ خود ویسے کے ویسے دھوپ میں اور بارش میں کھڑے ہیں۔ ایک مسلمان کی زندگی دوسروں کی خیر خواہی کے لیے ہے، دوسروں کے بھلے کے لیے ہے، دوسروں کو ہم سے نفع پہنچ جائے، دوسروں کی ہماری وجہ سے دنیا بن جائے، دوسروں کی ہماری وجہ سے قبر بن جائے، دوسروں کی ہماری وجہ سے آخرت بن جائے، اللہ سب سے راضی ہو جائیں، اور کل قیامت والے دن اللہ فرمائے کہ اس کی وجہ سے میرے اتنے بندے جنت میں چلے جائیں گے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے کچھ خوش قسمت ایسے ہوں گے جن کو اللہ نبیوں کے ساتھ کھڑا کر دیں گے۔ جیسے نبی خیر خواہ بن کر آئے تھے، جیسے نبی انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، جیسے نبیوں نے ایسی زندگی گزاری ہے کہ ان کی وجہ سے ہزاروں کا دنیا اور آخرت کا نفع ہو گیا، یہ میری امت کے افراد بھی ایسے ہوں گے ان کی وجہ سے ہزاروں کو نفع پہنچا، ہزاروں کی دنیا بنی، ہزاروں کی آخرت بنی، ہزاروں کا ایمان بنا، ہزاروں نے نمازیں سیکھیں، ہزاروں نے قرآن سیکھا۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی وجہ سے دوسروں کی زندگی بنتی ہو۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو توفیق دے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ان مشق کرنے کا مہینہ ہے، یہ سیکھنے کا مہینہ ہے، صرف بھوکا رہنے کا مہینہ نہیں ہے۔ بھوکے تو ویسے بھی ڈائٹ کرنے والے پتہ نہیں کتنا کتنا بھوکا رہتے ہیں، صرف بھوکا رہنے کا یہ مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ ہے ان چیزوں کے سیکھنے کا، شہر المواسات ہے، یہ ہمدردی سیکھنے کا مہینہ ہے، یہ خیر خواہی کو پیدا کرنے کا مہینہ ہے، یہ اپنے دلوں کے اندر سے دوسروں کے غم کو اپنے دل کے اندر محسوس کرنے کا یہ مہینہ ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مستجاب الدعوات ہے، جو ان کے پاس دعا کرواتا اللہ اس کو پورا کر دیتے، ان کی دعا قبول ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن عادت یہ تھی کہ کوئی بندہ ان کے پاس جاتا کہ جی میرے لیے دعا کر دیں، تو اسی وقت نہیں کرتے تھے، فرماتے تھے کل آنا، پھر کل تمہارے لیے دعا کریں گے۔ اگلے دن وہ بندہ جاتا، ہاتھ اٹھاتے دعا کرتے، اللہ اس کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں۔ کسی نے پوچھا جی آپ اسی وقت کیوں نہیں کر دیتے، وہ بیچارے کو دوبارہ کیوں بلاتے ہیں؟ کہا جب ایک بندہ آ کر اپنی مصیبت پریشانی میرے سامنے بیان کرتا ہے، ایک دن کی مہلت مانگتا ہوں، ایک دن اپنے آپ کے اوپر اس کی تکلیف کو مسلط کرتا ہوں، اپنے دل کو سمجھاتا ہوں یہ اس کا مسئلہ نہیں، یہ میرا مسئلہ ہے۔ ایک دن جب میرا رگ رگ اور میرے جسم کا ایک ایک حصہ اس پر تیار ہو جاتا ہے کہ یہ اس کی تکلیف نہیں تھی، میری تکلیف ہے، اب میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہوں، دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ کر اللہ اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں۔ اللہ کے قریب ہونے کا یہ طریقہ ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔
رمضان المبارک کے اندر اس کی مشق کی جائے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب کرے.